دس از بیوٹیفل. خدا کی بڑی نعمت ہے, بڑی برکت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کریم آباد کا ابھی گلگت بلتستان کا جو بلتی فورٹ ہے اس کو ہم نے وزٹ کیا ہے. واٹ اے بیوٹیفل پلیس. اور جس طرح چاروں طرف اس وقت کا آرکیٹیکچر جو ہوگا, جو بھی ہوگا جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا, اس جگہ کو سلیکٹ کیا ہوگا کہ ہنزا میں ہر جگہ سے, ہر طرف سے آنے والے شخص, گاڑی اور کسی بھی آمد و رفت پہ یہاں سے مکمل نظر رکھی جا سکتی ہے. اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا, اور اس کی بلندی پر کہ جب یہاں جو حکمران ہوں گے, جو بھی یہاں اس وقت کے کنگز ہوں گے یا جو بھی ان کا عہدہ ہوگا, وہ جب یہاں ہوں گے تو انہوں نے کہ کوئی حملہ آور اس پہ حملہ نہ کر سکے, کیونکہ یہاں سے یہ چین اور وخان جو افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے یہاں سے, اس دونوں کو یہ ریاست یہاں سے کنٹرول کرتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 36,000 اسکوائر میٹر کی یہ ریاست تھی. بہت لمبی چوڑی, بہت بڑا رقبہ ان کے ہنزا کے جو حکمران ان کے پاس تھا, اور بہت عرصے تک انہوں نے یہاں جو ہے رول کیا ہے. بہت عرصے تک انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس سارے ایریے کے لیے بڑا کام کیا. اور یہ آپ کو شاید سن کے حیرانگی ہوگی کہ 1940 تک ہنزا جو ہے اٹ واز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایکٹ کرتا تھا, اور اس کے اپنے حاکم تھے, اس کے اپنا انتظام و انصرام چلانے والے جو ہیں وہ اس کے اپنے لوگ تھے, اور یہاں کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ہاں, اس جگہ کو جو ڈیولپمنٹ آپ کے وہ سٹارٹ تب ہوئی ہے جب برٹش رول آیا, اور جو برٹشرز تھے وہ یہاں آئے, تو اس کے بعد پھر یہاں پر یہ سارا جو ہے یہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی, اور ان کو جدید طرز حکمرانی اور جدید طرز زندگی جو ہے وہ ملی ہے. لیکن آج کا ہنزا اب بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا شاید یہ کبھی بہت پہلے ہوا کرتا تھا. اور یہاں آنا, میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو تاریخ سے, ہسٹری سے اور تاریخی چیزوں سے پیار کرتے ہیں, یا عجائبات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے اوپر وہ کریزی رہتے ہیں, ان کے لیے یہاں آنا بہت ضروری ہے. آپ ہنزا آئیں, ہنزا کے ساتھ ہی کریم آباد کا روڈ ہے, کافی ہائٹ پر آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے, جہاں بلتل جو ہے وہ فورٹ ہے, تو آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے. اور یہاں ایک جو بہت زبردست, کیونکہ میں آئی بلانگس ٹو دس ٹائم کیم فرام لاہور, تو لاہور یہ آپ کو پتہ ذرا کھانے پینے کے دل زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں, ان کو نئے نئے کھانے, نئے نئے فوڈ اور نئی نئی آئٹمس چاہیے ہوتی ہیں کھانے میں. تو یہاں آپ کو بہت اچھا ڈرائی فروٹ ملے گا, جیمز ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو مطلب ڈرائی فروٹ میں شتوت ہے, خوبانی ہے, اور ایک جو میں نے آج تک شاید میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں دیکھا, جہاں جہاں بھی آل اوور دا ورلڈ میں نے ٹریول کیا ہے پاکستان میں, یہاں ایک اخروٹ ہے جس کو شہد اور انگور کے رس میں ڈبو کے تیار کیا جاتا ہے. اخروٹ کی ایک انہوں نے ڈرائی فروٹ میں ایک کائنڈ بنائی ہوئی ہے, سو ٹیسٹی. آپ جب اس کو ٹرائی کریں گے ریئلی یو انجوائے دیٹ. اور اس کے بعد شہد ہے یہاں, اور بہت ساری چیزیں لوگ مختلف شیپس میں اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ ضرور یہاں تشریف لائیے, ضرور کھائیے پیئے, اپنی فیملی کے ساتھ گھومیے, اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائیے, اور اس موسم کو, ویدر کو, اس فضا کو, جو آج یہ تر و تازہ ہوا آج بہت نایاب ہو چکی ہے دنیا میں, تو یہاں محتاط کے ساتھ, وافر کثرت کے ساتھ تازہ ہوا آپ کو ہر وقت میسر ہے. راکا پوشی, نانگا پربت, اس طرح دیگر جو پہاڑ ہیں ان میں گھری یہ ہنزا ویلی ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہت خوبصورت, بڑے اچھے دل کے مہمان نواز لوگ ہیں. تو آپ مجھے یقین ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو آپ ریئلی جو انجوائے, آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ.